السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ غزہ پر صہیونی فضائی حملوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر شہریوں کی 12 گھنٹے میں رہائشی علاقوں سے باہر نکل جانے کی ڈیڈ لاک ختم ہو گئی ہے اور اب غزہ اپنی مسلسل جنگی تیاریوں کی پروازوں کی اطلاعات میں ہے، جبکہ وقفے سے راکٹ فائر ہونے اور گرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ دوسری طرف ان حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 413 ہو گئی ہے اور اب 2000 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ حماس کے حملوں میں 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور اسرائیل میں بھی زخمیوں کی تعداد 2000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے مشرقی القدس تک تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں اور آج کسی بڑی کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر 2 روز میں دونوں اطراف اموات کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ تقریباً 4500 افراد زخمی ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے غزہ میں حالات انتہائی خراب ہو جانے کی تصدیق کر دی۔ فلسطینی صدر نے ہنگامی اجلاس کی صدارت کے بعد تصدیق کی ہے کہ غزہ کی بجلی اور پانی بند کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں جلد خوراک کا بحران شروع ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری اسرائیل کو بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرے۔ آپریشن طوفان الاقصی میں حماس اور اسلامی جہاد کے حملوں کے بعد اسرائیلی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ہی فوجیوں کو نشانہ بنا دیا۔ ترجمان القاسم بریگیڈ ابو عبیدہ کے مطابق القاسم بریگیڈ نے اسرائیلیوں کے مزید ایک گروپ کو قیدی بنا لیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے اعلامیے میں غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے مطابق خطے میں اسرائیلی مظالم عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ سلامتی کونسل فلسطینیوں کا تحفظ یقینی بنائے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سیاسی عمل شروع کرے۔ 2 ریاستی حل ہی مشرقی وسطی میں قیام امن کا ضامن ہوگا۔ حل صرف 2 ریاستوں کا قیام اور انہیں تسلیم کرنا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے مشورہ دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین 2 الگ الگ ریاستوں کی صورت میں ہی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ ترکیہ صدر کا آزاد فلسطین کے لیے سفارتکاری تیز کرنے کا اعلان۔ کشیدگی بڑھ جانے کے بعد اپنے بیان میں مزید کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ فلسطین اور اسرائیل کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ نواز شریف نے برطانیہ میں اپنا قیام مزید بڑھا دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف مزید 2 روز لندن میں گزاریں گے۔ لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، 14 اکتوبر کو امارات اور 21 اکتوبر کو شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے۔ اوورسیز رہنماؤں سے ملاقات میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے۔ پاکستان کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم کیا تھا۔ عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے فلسطینیوں کے خلاف قابض اسرائیلی افواج کے تشدد اور جبر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان کو مشرقی وسطی میں بڑھتے ہوئے تشدد اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے۔ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ شہر اقتدار کے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب ہو گئے۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر ہی لگاتے رہے مگر چینی نہ مل سکی۔ کم قیمت میں ملنے والے سرکاری آٹے کو بھی غیر معیاری قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے محمد دانش کی یہ رپورٹ۔
ایک طرف مہنگائی عروج پر تو دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر روزمرہ اشیاء کی قلت پیدا ہونے لگی۔ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز سے چینی غائب ہو گئی۔ 2 روز سے شہری چینی خریدنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں، تاہم تھک ہار کر خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ آج دوسرا دن ہم چکر لگائے یہاں پہ، بڑی مشکل سے ایک آٹا ملا ہے، چینی تو بالکل ہے ہی نہیں ہے، 2 دن سے نظر ہی نہیں آیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ پر ملنے والے آٹے کو مجبوری کے تحت استعمال کر رہے ہیں، اس سے روٹی بھی مشکل سے بنتی ہے۔ بالکل کوالٹی اچھی نہیں ہے، کافی استعمال کیا، اندر سے کیڑے اس طرح کے، روٹی صحیح نہیں بنتی، کالا بالکل۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے چینی کی عدم دستیابی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرکاری آٹے کا معیار بھی بہتر بنائے۔ خانیوال میں قصاب اپنی من مانی پر اتر آئے، سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد روک دیا گیا، اپنی پسند کے نرخوں پر گوشت فروخت کرنے لگے ہیں۔ احوال جانتے ہیں سعید عباس بھٹی سے۔ شہر و گرد و نواح کے علاقوں کے اندر جو ہے قصابوں نے سرکاری نرخ نامے کو مسترد کر دیا ہے۔ بیف اور مٹن کا جو گوشت ہے وہ اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک قصاب موجود ہے۔ جی بتائیے گا، سرکاری ریٹ پر آپ کیوں نہیں گوشت فروخت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم منڈی سے تقریباً 2000 روپے کا 1800 روپے کلو کی خریداری کر رہے ہیں۔ ہم ادھر ہمیں جو گورنمنٹ نے ریٹ دیا ہوا ہے وہ 1200 روپے کلو ریٹ دیا ہوا ہے، ہم تقریباً 600 روپے کلو اپنی طرف سے نقصان کر رہے ہیں۔ اور منڈیوں کی پرچی پڑتی ہے 200 روپیہ فی بکرا ہے، سلاٹر ہاؤس کی 100 روپیہ فی بکرا ہے، اور غریب آدمی اسے ویسے نہیں کھا سکتا ہے، مجبوری ہوئے گی تو کھا سکتا ہے غریب آدمی۔ اور ہمیں گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے کہ عوام کے لیے بھی بہتر ہو، ہمارے لیے بھی بہتر ہو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے قصاب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر جانوروں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ منڈی کی پرچیاں بھی ہیں، سلاٹر ہاؤس کی پرچیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جانور مہنگے داموں ملتا ہے، اور وہ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے سرکاری ریٹ جو ہے وہ 1200 روپے ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر اس وقت گوشت جو ہے وہ مٹن کا 2000 سے 2200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ کے اندر جانوروں کی قیمتیں کم کروائے تاکہ گوشت جو ہے وہ سستے داموں شہریوں کو فراہم کیا جا سکے۔ جی پشاور میں گیس بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، سردیوں کی آمد سے قبل ہی گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ نے گھریلو صارفین کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ پشاور سے عبدالکریم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو یا سردیوں کا، پشاور میں گیس کی عدم دستیابی اب معمول بن گئی ہے۔ سردی شروع ہونے سے پہلے ہی مسلسل گیس لوڈ شیڈنگ نے مشکلات میں گھرے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ 4 مہینے میں جو ہے نا ہم نے گیس کا چولہا نہیں جلایا ہے، سمجھ گیا نا، تو کھانا پینا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ بازار سے پکا پکایا لے لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا مجبوری ہے، ہم تو بہت تنگ آ چکے ہیں جو ہے نا ان لوگوں سے۔ کام کے اوقات میں گیس غائب ہونے کی وجہ سے شہری دہائی دینے لگے۔ کہتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے ساتھ ہی LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لکڑیاں جلانے پر غور کر رہے ہیں۔ جن کو نہیں ہوتا، ناشتے کے بچوں کا جو اسکول بھجوانا پڑتا ہے اس کے لیے مسئلے ہوتے ہیں جی، تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کچھ رحم کریں ہم پہ۔ تو اتنی مہنگائی ہے، اس کے باوجود یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، پھر جا کے سلنڈر بھروانا پڑتا ہے، اس کے الگ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جی۔ غریب اور متوسط طبقے نے حکومت سے گیس کا مسئلہ حل کرنے پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین فراست علی کے ساتھ عبدالکریم، GTV نیوز، پشاور۔ سکھر کے تفریحی پارکس کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب بن قاسم پارک سمیت دیگر پارکس بھی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ تفصیلات لالا شہباز پٹھان کی اس رپورٹ میں۔ سکر میں قائم تفریحی پارک اجڑنے لگا ہے۔ بن قاسم پارک، لب مہران اور لطیف پارک خستہ حالی کا شکار ہے۔ پارکس میں بچوں کے جھولوں سمیت 4 دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے، جبکہ تفریحی مقامات پر ناقص انتظامات کے سبب گندگی کے ڈھیر بھی انتظامیہ کی کارکردگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے تاحال پارکس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی عملی انتظامات نظر نہیں آ رہے۔ قدرتی طور پہ یہاں پہ مناظر بڑے خوبصورت ہیں، برابر میں دریا ہے، بیراج کی لوکیشن ہے، بڑی خوبصورت لوکیشن ہے، لیکن حکومت کی توجہ کی وجہ سے جو نا آج یہ پارک بالکل ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی فیملی آنا پسند نہیں کرتی۔ اتنی گندگی لگی ہوئی ہے، بندہ کہاں جائے، ایسا کوئی پارک ہی نہیں سکھر میں۔ پارکوں میں ٹوٹ پھوٹ اور ناقص انتظامات کے سبب لوگ آنے سے گریزاں ہیں۔ سکر کی ضلع انتظامیہ سمیت منتخب نمائندگان کو چاہیے کہ وہ سکر میں تفریحی پارکوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے کر عوام کو تفریحی سہولیات کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ کیمرامین وقاص بھٹی کے ساتھ لال شہباز پٹھان، GTV نیوز، سکر۔
لاہور میں ڈیوس روڈ اور GRO1 سب ڈویژن کی حدود میں لیسکو کی کارروائی میں مقامی ہوٹل کا مالک بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. ملزم پر 70 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے. سول لائن ڈویژن شادمان گرلز ہاسٹل میں بھی بجلی چوری پکڑی گئی. تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں. جی وحید، آگاہ کیجیے گا کارروائی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیے، لیسکو کی ڈیوس روڈ اور GRO1 جو ہے سب ڈویژن میں کارروائیاں جو ہے بڑی سامنے آئی ہیں. ڈیوس روڈ پر 70 لاکھ جو جرمانہ عائد کیا گیا. یہ ایک پلازا تھا جہاں پر بجلی چوری کی جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب جو سب ڈویژن ایکسین سول لائن عبد الخلیل جو ہے انہوں نے GRO1 محمد عثمان جو SDO ان کے ساتھ مل کر شادمان میں کارروائی کی ہے. اور گرلز ہاسٹل تھا جہاں پر بجلی چوری جو ہے رانا اشرف صاحب کر رہے تھے، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا ہے. اور جبکہ SDO حافظ عثمان کا کہنا ہے کہ صارف جو ہے وہ کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا. تو لیسکو کی کارروائیاں تو جاری ہیں، اور لیسکو کی ٹیم میں ہم نے دیکھا کہ اختر اور نعیم جو ہے یہ ٹیم میں شامل تھے، اور انہوں نے گرلز ہاسٹل کے خلاف جو وہ کارروائی کی ہے. اور جبکہ ڈیوس روڈ پر بھی بڑی کارروائی سامنے جہاں پر ایک پلازا جو ہے وہاں پر بجلی چوری کی جا رہی تھی. 70 لاکھ جو اس کو بھی جرمانہ عائد کیا گیا ہے. 70 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے ملزمان پر. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے وحید گجر، آپ کا بہت بہت شکریہ. کراچی آرٹس کونسل میں 8 ستمبر سے شروع ہونے والے پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا رنگا رنگ میلہ اختتام پذیر ہو گیا. فیسٹیول میں اردو، انگریزی، جرمنی، فارسی، سندھی سمیت دیگر زبانوں میں 45 تھیٹرز اور 29 مقامی ڈرامے پیش کیے گئے. تفصیلات شاہنواز بلوچ کی اس رپورٹ میں. ثقافتی سرگرمیوں کے مرکز آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں کبھی قہقہے بکھرے، کبھی سنجیدہ نوعیت کے موضوعات نے حاضرین کو سوچنے پر مجبور کیا، تو کبھی اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. فنکاروں کی جاندار اداکاری کو حاضرین نے بے حد پسند کیا. پاکستان تھیٹر فیسٹیول کے مہمان خصوصی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور ایوارڈز تقسیم کیے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ شدت پسندی کا خاتمہ کر کے روشن خیالی کو آگے بڑھانا ہے. میلے سے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے آیا. I would like to congratulate the directors and artists who have participated in this grand theatrical journey put together by Arts Council of Pakistan. پاکستان تھیٹر فیسٹیول کے آخری روز تعلیم بالغاں تھیٹر پلے پیش کیا گیا. ڈرامے میں اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے کلیدی اصولوں کی اہمیت کو دور حاضر کے حالات کے ذریعے اجاگر کیا گیا. شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں ہم نے بھرپور انجوائے کیا. مجھے بہت اچھا لگا، میں نے بہت زیادہ شوز دیکھے اینڈ آئی بلیو کہ ایسے فیسٹیولز اور زیادہ ہونے چاہیے. یہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ رونق بھری تھی، لوگوں کا آنا جانا تھا، آمد و رفت تھی. ایک بھی دن کوئی بھی شو ایسا نہیں دیکھا جس کی سیٹیں خالی گئی. 45 شوز ہوئے، ٹاکس ہوئے، ورک شاپس ہوئی. بہت لرننگ ایکسپیرینس تھا، بہت اچھے اچھے کھیل دیکھنے کو ملے. پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں پاکستان کے علاوہ جرمنی، ترکی، ایران، امریکہ اور سری لنکا کے تھیٹر اداکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا اور حاضرین نے فنکاروں کو بھرپور حوصلہ افزائی کی. کیمرمین شان مرزا کے ساتھ شاہنواز بلوچ، GTV نیوز، کراچی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز.